رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی دنیا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن پر عمل، کامیابی کی کنجی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس خوبصورت ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے جو پیاری شخصیت تشریف فرما ہے، ہم سب کے پیارے مفتی بلال احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاج بخیر آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کا بڑا فضل ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کا آغاز کریں، آپ کو پتہ ہے کہ میں عنوان کے تعلق سے کچھ ابتدائی گفتگو کرتا ہوں تاکہ موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس کی امپورٹنس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کامیابی کی راہیں بے شمار ہیں۔ کوئی اسے دولت میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اقتدار میں، اور کوئی شہرت میں تلاش کرتا ہے، تو کوئی علم و ہنر میں دیکھتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دولت، اقتدار، شہرت اور دنیاوی علوم میں اعلیٰ مقام کا حصول سب عارضی ہے، جبکہ کامیابی تو وہی حقیقی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ چنانچہ ایسی کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے جو قرآن پر عمل کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت سے جہاں دل و دماغ پرسکون ہوتا ہے، وہیں اس کی تعلیمات زندگی کا دستور، عمل کا منشور اور کامیابی کا مکمل راستہ ہے۔ یہ کلام کردار کو سنوارتا، دلوں کو روشن کرتا اور انسان کو بندگی سے لے کر خلافت عرضی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ اکبر، یعنی معیار دے دیا گیا۔ قرآن پر عمل کامیابی کو عارضی نہیں رہنے دیتا، یہ انسان کو صرف دنیا نہیں آخرت کی سربلندی بھی دیتا ہے۔ یہ عدل سکھاتا ہے، صداقت کا درس دیتا ہے اور بندے کے دل میں تقوی، شکر اور یقین پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب قومیں قرآن کے احکام سے منہ موڑ لیتی ہیں تو ان کی زندگیاں تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہیں، اور جب وہ اس کتاب پر عمل کرتی ہیں تو بکھری ہوئی امتیں ایک ہو جاتی ہیں، ذلت عزت میں بدل جاتی ہے اور کمزور قومیں دنیا کی رہبر بن جاتی ہیں۔ قرآن پر عمل دراصل بندے کا اپنے رب سے عہد وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کامیابی کا وہ دروازہ ہے جو تبھی کھلتا ہے جب انسان اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جو قلوب کو سکون، کردار کو بلندی اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس سچائی پر غور کریں کہ کامیابی کی اصل منزل دولت یا دنیا نہیں بلکہ قرآن پر عمل ہے۔ جو اس کتاب کو اپنا رہنما بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے نکال کر فلاح کی راہوں پر چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن ہے جو دلوں کو بدلتا اور زندگیوں کو کامیاب بناتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مفتی بلال احمد مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ سے سوالات کرتے ہیں، اس موضوع کے تعلق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ٹاپک ہے قرآن پر عمل، کامیابی کی کنجی، تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا یہ مراد ہے کہ ہم الف لام میم سے پڑھنا شروع کریں اور جو بات بھی سامنے آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یا باقاعدہ کوئی تسلسل اور ترتیب کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، الف لام میم سے والناس تک یہ پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ صحیح۔ لیکن کیا چیز ہم پر فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، کیا کرنا ہے اور پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، واہ واہ۔ یہ ہمیں جب پورے قرآن پاک کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، فقہا کو پڑھنا، ائمہ کرام کی باتوں کو دیکھنا، فقہ کی کتابوں کو دیکھنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے۔ دیکھیں، آپ کو نماز کی فرضیت قرآن میں مل جائے گی لیکن طریقہ حدیث میں ملے گا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ صرف اگر قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً قرآن ایک کامل کتاب ہے، بے شک، لیکن اس کا میتھڈ کیا ہوگا اور زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ ہمیں حدیث بھی بتائے گی، اقوال صحابہ بھی بتائیں گے اور اقوال علماء بھی بتائیں گے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب الف لام میم سے آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے کوئی بھی ایک چیز دیکھی اور آپ نے کہا میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں، اچھی بات ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آیا یہ حکم ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ تو اس لیے پہلے ان آیات کو لیجئے کہ جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایڈریس کیا تو ہمیں فرمایا کیا ہے، انہیں لیجئے۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اب بندہ قرآن سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی ہے،
تو اب مجھے یہی کہنا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی پڑھنا ہوگا نا، واہ، اور وہیں سے راستہ تلاش کرنا ہوگا. تو آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلی آیت آپ کو ملے گی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. سبحان تو اللہ. آیت ایمان والوں کے لیے، مگر بتایا کیا جا رہا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. واہ، پھر آپ آگے چلیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا میں ہی کہ حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے، حرام سے بچنا ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا پر بتایا جائے گا کہ قولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے. پھر بتایا جائے گا کہ قیامت کی تیاری کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ، اے ایمان والو دیکھو کہ کل کے لیے کیا کیا ہے. تو جب آپ ان آیات کو دیکھیں گے تو فکر آخرت کی تیاری، فرائض و واجبات، والدین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، معاشرے میں کیسا رہنا ہے، یہ ایک ترتیب ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو یہ کامیابی کی کنجی ہے کہ بندہ قرآن پاک کے احکامات پر یوں عمل کرتا جائے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کرتا جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب، فی زمانہ ہمارے حضرت قرآن پڑھا بھی جاتا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی، سمجھا جاتا ہے، پر دیکھا جائے تو وہ عمل کے اندر وہ تبدیلی نظر نہیں آتی. یعنی اب بندہ ہوتا ہے نا، بندہ بدل بھی رہا ہے بھائی، قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو امپلیمنٹ بھی کوشش کر رہا ہے، مگر تبدیلی نہیں آ رہی. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے. پھر جتنا پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد سمجھا اتنا نہیں جا رہا. پھر اس کے بعد باری آتی ہے عمل کی، تو وہ پھر بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. او ہو، کہ عمل بہت کم ہے. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جب آدمی پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کے پیچھے نہ چلنا. اللہ اکبر. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تجھے سیدھے راستے سے ہٹا دے گی. یعنی اگر آدمی سیدھے راستے پر آ بھی گیا، آ جانے کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، فہم قرآن کے بعد، قرآن سمجھنے کے باوجود بھی اگر اس کی پریکٹس یہ ہے کہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، جس دن نفس نے کہا نماز چھوڑ دو، اس دن چھوڑ دی، کہا اس کا مال دبا لو، دبا لیا، یار کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پیسے آئے ہیں تو ٹھیک ہی ہے، سامنے والا کون سا کچھ بول رہا ہے، کہاں پوچھ رہا ہے. 1 مہینے کا آپ نے ادھار لے کر پیسے لیے، مہینے بعد اس نے یاد نہیں دلایا، تو مجھے بتائیں یاد اگر کوئی نہ دلائے تو سامنے والا پیسے دیتا؟ اوہ، یہ سوچ کر کہ یار اب جب مانگے گا تب دیکھیں گے. پھر جب مانگے گا تو اس وقت بھی کہیں گے بھائی ہفتے کو آ جانا یا پیر کو آ جانا، اللہ. ایک آدھ ہفتہ 10 دن نکال ہی لیں گے. یہ نارمل ہے. اس کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں، نارمل نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے خواہش کے پیچھے چل رہا ہے. یعنی دین کے احکامات میں بھی وہ ڈھونڈتا ہے کہ کہتا ضرور ہے کہ شافعی مسئلے میں یا شافعی مسلک کے اندر یہ چیز یوں ہے تو میں وہاں سے لے رہا ہوں، حنبلی میں یوں ہے تو میں وہاں سے لے رہا ہوں، اسی مالکی میں یوں ہے تو میں وہاں سے لے رہا ہوں. اللہ تو اکبر. دراصل وہ امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل کی پیروی نہیں کر رہا، وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے حنفی. ٹھیک ہے، جہاں مفتی چاہیں گے، اجازت دیں گے، جہاں ضرورت دیکھیں گے، تو مفتی کا یہ کام ہے کہ وہ کسی شافعی مسئلے کو بیان کر سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مسائل خود حل کرنا شروع کر دے، ورنہ تو خواہش کے پیچھے چلنے میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا. اللہ. تو قرآن پر عمل نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ آدمی کا خود اپنا نفس تیار نہیں عمل کرنے کے لیے، اور وہ اس کو بہکاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. بالکل بالکل ایسا. اللہ اکبر. یعنی رمضان شریف میں شیطان تو قید ہوتا ہے، پھر بھی ہمیں یہ جو بد عملیاں نظر آتی ہیں، تو وہی کہ 11 مہینے نفس کی اتنی مانی تھی کہ 12ویں مہینے اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ مفتی صاحب نے اٹھایا ہے کہ نفس کی خواہشات پہ نہیں چلنا، جو قرآن کہتا ہے اور قرآن نے جو سمجھایا ہے پھر اس کے مطابق چلنا ہے، چاہے اس پہ نفس آپ کا راضی ہو یا نہ ہو. سبحان اللہ. سب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی. شیطان کب غالب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا کہ ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر سے غافل ہو جائے یا میرے ذکر سے منہ موڑے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو بھی تنگ کر دیتا ہے. یعنی اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معاملات اس کے بدل جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا. پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. اب اس کے لیے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کا قرین بنتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو ایک تو تھا کہ نفس تو اس کو برائی کا حکم دے ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ اب اس کے شیطان جو اس کے ساتھ قرین ہے وہ بھی مستقل اس کو بہکاتا ہے. اور ایک شخص قرآن سمجھنے والا بعض اوقات چوری بھی کرتا ہے، قرآن سمجھنے والا بعض اوقات وہ زنا میں بھی پڑ جاتا ہے،
قرآن سمجھنے والا بعض اوقات لوگوں کا مال بھی دبا لیتا ہے. تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے وہ خطاؤں سے محفوظ اور معمون ہو گیا. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے، نیکی کے راستے پر رہے تو برائیوں سے بچنا ممکن ہوگا. اور جہاں خواہش کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، راستے سے ہٹ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں درس قرآن ہمیں مل رہا ہے، قرآن کا درس ہمیں یہ قرآن سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب، ہر شخص پریشان ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، رزق میں تنگی بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں قرآن ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کون سا راستہ بتاتا ہے؟ قرآن پاک نے اس پہ بھی بہت واضح پیغام دیا ہے کہ نکلنا ہے، ایگزٹ، مخرج جس کو عربی میں کہتے ہیں. مجھے اگر آپ کے یہاں سے نکلنا ہو تو نکلنے کے لیے ایک راستہ ہے، یوں نکلنا ہے. ہمیں اگر کسی جگہ جانا ہے، روڈ پر فلاں جگہ نکلنا ہے، ہائی وے پہ چڑھنے کے لیے فلاں جگہ سے نکلنا ہے، تو ہائی وے پہ پہنچیں گے. تو جب تک آپ روٹ پراپر نہیں لیں گے تب تک آپ کو ایگزٹ نہیں ملے گا. آپ کسی سوسائٹی میں آپ گھومتے رہیں گے جب تک کہ آپ کسی مال کی پارکنگ میں جب تک ایگزٹ بورڈ کو فالو نہیں کریں گے اندر ہی گھومتے رہیں گے. اسی طریقے سے مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بھی ایک مخرج اور ایک ایگزٹ ہے. قرآن سو کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. واہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ نکال دیتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نہ صرف یہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آدمی کا گمان کیا ہے کہ میں نے یہاں جاب کی تو مجھے سیلری ملے گی، یہ ڈیل کی تو مجھے پیسے ملیں گے، یہ بات کی ہے تو یہاں سے ملے گا. لیکن اپنی کیلکولیشن، ہاں، اس کی اپنی کیلکولیشن ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ساری کیلکولیشنز کے علاوہ کہیں اور سے دیتا ہے، کہیں اور سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ملے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، آپ ہر زمانے میں دیکھیں گے، اس زمانے میں بھی دیکھیں گے. میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا خود اپنا پرسنل واقعہ. دبئی کے قریب ایک اور شہر ہے عجمان، چھوٹا سا شہر. تو عجمان میں گیا اور میں نے ایک ریسٹورنٹ پہ ناشتہ کیا، نارمل ناشتہ، اپنے چنا پراٹھا اور اس طرح جو کھایا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ یار یہاں پر جو ہے وہ ایک صبح سبیل لگتی ہے یا تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور 1 درہم میں ناشتہ دیتے ہیں. ایک پراٹھا ہوتا ہے، اس کے اوپر چنے رکھتے ہیں، پھر اس کو فولڈ کرتے ہیں، حلوہ رکھتے ہیں اور فولڈ کر کے دیتے ہیں. تو 1 درہم میں وہ دیا جاتا. جو پہنچے تھے ان کے دل میں آیا یار یہ تو بڑی زبردست ڈیل ہے. انہوں نے 50 درہم نکالے، ریسٹورنٹ کے اونر کو دیے، کہا کہ یار آج میری طرف سے 50 آپ یہ تقسیم کر دینا. دیکھیں، اور وہ شخص پریشان تھا کہ یار رزق کے دروازے، کہیں سے کچھ سلسلہ بن جائے، کچھ ہو جائے، اور یہاں اس نے 50 درہم خرچ بھی کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی ہے، تقوی پرہیزگاری بھی ہے، اور پھر اس کی راہ میں خرچ بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان. شام نہیں ہوئی تھی، مغرب نہیں ہوئی تھی، اسے 50,000 درہم کا تحفہ ملا ہے. 50,000 درہم صبح خرچ کیے، 50 درہم، ایک کے بدلے 1000. تو جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری، تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف نماز میں کھڑا یا صرف روزہ رکھ رہا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی تقوی ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور چیزوں سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا ہی تو تقوی ہے. جب بندہ اس میں آگے بڑھتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اس کو رزق کے حلال وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مجھے ایسا لگتا ہے مفتی صاحب جو آپ گفتگو فرما رہی ہیں، ساری نیکیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کی برکات بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یعنی غریب آدمی جو تقوی بھی والا ہے، سب اللہ کا خوف بھی ہے، پھر یہ استطاعت بظاہر نہیں بن رہی. وہ کہتا ہے پہلے پریشان ہوں، مگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے سبب بنتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طریقے سے امیر آدمی جو نیکی میں کمزور ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس نیکیوں کی طرف اس کا دل رغبت کرتا ہے. تو یہ نیکیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ صدقے کی نیکی تو ایسی نیکی ہے کہ آدمی کو گناہ چھڑوا دیتی ہے. اچھا، جی، اگر آدمی صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی بنتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو بدلتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ساری قوم قرآن پر عمل کرنے والی بن جائے اور سارے مل کر عمل کرے تو کیا اجتماعی طور پر سب کو فائدہ ہوگا؟ بالکل فائدہ ہوگا. اس حوالے سے بھی قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص اکیلا اسے تو قرآن پر عمل کرنا ہے، خاندان کو بھی کرنا ہے، فیملی کو بھی کرنا ہے، لوگوں کو بھی کرنا ہے، اور سب کے سب سمجھے پوری بستی یا پورا شہر سب نیک ہو جائیں. تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اہل القرا کہتے ہیں بستی والے، صحیح، قریے والے.
آج آپ کہہ لیں شہر والے، لیکن ہم قرآن کے لفظوں پر ہی رہتے ہیں کہ بستی والے یعنی سب مل کر کیا کریں، آمنو ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں. اگر یہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ نے کیا فرمایا، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بات تو وہی ہے کہ اگر اکیلا شخص کر رہا ہے ایک کام تو اس کو فائدہ اکیلے انفرادی طور پر ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر ایک نیکی ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ بھی اجتماعی ہوگا. تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بارش ہی اترتی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کا نور اترتا ہے، اللہ اس کے رزق کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے اگر خدا نخواستہ بے اولادی ہے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یعنی صرف استغفار کی برکت اگر آپ دیکھیں نا، جو قرآن پاک میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش تو برسائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد اور مال بھی عطا فرمائے گا اور مال اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. ہاں ہاں ہاں. کون نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے نہ ہو، کون نہیں چاہتا اس کے پاس مال نہ ہو. تو دیکھیں یہ وہ راستہ ہے کہ جب ایک آدمی ہو، چاہے ایک فیملی ہو یا پورا خاندان ہو یا پورے کا پورا شہر ہو، سب مل کر اگر راہ خدا میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ جاتے ہیں تو یہ برکتیں ان سب پر ایک ساتھ برسنے لگتی ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا حضرت، ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائے، جیسے ہمارا ٹاپک ہے قرآن پر عمل کامیابی کی کنجی، جی لیکن فی زمانہ جو معاشرے میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو فلاں کو دیکھا وہ بڑا کامیاب ہے، بہت زیادہ کامیاب ہے، حالانکہ وہ قرآن پر عمل تو دور کی بات ہے، پڑھتا بھی نہیں ہوگا، تو وہ اتنا مشہور ہے، مشہور شہرت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. ایک طرف پیسہ بہت آ گیا تو بولا یار اصل تو کامیاب یہ ہے، جتنا پیسہ اس کے پاس ہے ہر چیز خرید لیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہے سفر کرتا ہے، جی بڑی کوٹھیاں بنگلے، تو اب لوگ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا حضرت کہ حقیقت میں کامیابی ہے کیا. اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے، مگر لوگوں کے کانسیپٹ کو جو اس وقت بن چکا ہے تھوڑا اس پر بھی میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے. دیکھیں یہاں اس جہاں میں جو ہماری زندگی میں دونوں پہ بات کروں گا، صرف ہمیں آخرت میں ہی کامیاب نہیں ہونا، ہمیں اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی کامیاب ہونا. واہ واہ، تو ہم دونوں باتیں کریں گے سبحان اللہ. کہ پہلے آخرت کی زندگی اور دنیاوی زندگی کو سمجھیں. آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی آپ صرف جو عمر ہے نا وہ دیکھ لیں، صرف عمر دیکھ لیں. یہاں ہماری عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، بہت بہت 90 سال، جی 100 کوئی جاتا ہے. اس 70 80 100 سال میں بھی ہمارے پاس جو جوانی کا عرصہ ہے وہ کتنا ہے؟ 30 35 سال، 40 سال. اس 30 35 40 سالہ جوانی کے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ شباب ہے تو اسی میں لطف ہے نا، بڑھاپے میں تو بیماریاں ہیں. اسی 30 40 سالہ زندگی کے لیے ہماری ساری کوشش ہے. بے شک ایسے ہوتا ہے. اور یہ جوانی رخصت ہوئی، اب اس کے بعد اگر پیسہ بھی ہے تو وہ کسی کام کا نہ رہا. بندہ چاہے کہ میں سارا پیسہ خرچ کر کے صحت خرید لوں تو صحت نہیں مل سکتی. اس کے مقابلے میں آ جائیں آخرت کی زندگی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. بندہ جب جنت میں چلا گیا نا تو جنت میں جانے کے بعد وہ زندگی مل گئی جو اب کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوگی اور ہمیشہ 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 جوان رہے گا. یہاں اگر کہا جائے کہ آپ حافظ صاحب ہم سے کہا جائے کہ تم 100 سال جوان رہو گے، یہ ایک میڈیسن ہے بہت مہنگی، 2-5 کروڑ کی ہے اور بندہ بھی پیسے والا ہے، پیسہ ہے، لیکن یہ میڈیسن لے لو تم 90 سال تک ویسے ہی رہو گے جیسے 35 سال میں ہوتے ہو. مجھے بتائیں کتنے لوگ لیں گے؟ اور صرف ہماری جو جوانی ہے وہ کتنی بڑی؟ 50 سالہ زندگی بڑی. ایسا ہی اس 50 سال اس 40 سالہ زندگی کے لیے ہم اپنی جائیداد، اپنے مال اور اسباب خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر اللہ کے راستے میں زندگی گزار دیں اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کر کے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں تو جنت کی زندگی نہ ختم ہونے والی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. تو بندہ سوچ لے کہ اس جہاں کے لیے کتنی کوشش کرنی اور اس جہاں کے لیے کتنی کوشش کرنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اب میں آتا ہوں کہ کامیابی ہے کیا. اور اس میں آپ نے جو مثال دی نا جوان نظر آنے کے لیے، تو وہ جم انسٹرکٹر نوجوانوں کو جو کہتا ہے، جو احتیاط کھانے پینے کی، وہ سب کر رہے ہوتے ہیں، پرہیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئیں، فٹ نظر آئیں. تو لیکن کیا کہ ایمانی صحت کو بچانے کے لیے اور اس کو توانا وہ رہے ہماری، اور جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں پار لگ جائیں، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، کوئی کوشش نہیں. اور اگر خدا نخواستہ اگر ایمان سلامت نہ رہا اور بندہ جنت میں نہ جا سکا، اس وقت اس کو پشیمانی کتنی ہوگی. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس شخص نے اسلام میں آنکھ کھولی ہے وہ مسلمان ہے تو وہ مرے گا بھی مسلمان. اس کی کوئی ضمانت ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بندے نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، نمازیں زکاتیں سب ہے، لیکن ایمان پہ خاتمہ اگر نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اس کے مقابلے میں اگر ذرا اچھی زندگی گزارتا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو ملتی. اللہ. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، صحیح، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا.
واہ واہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیاب ہو گیا. ہاں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں پہنچ گیا. اب کہے گا کہ آج میں سکسیسفل، آئی ایم سکسیسفل ٹوڈے، آج کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے اصل کامیابی. اس اصل کامیابی کے لیے ساری زندگی آدمی کو کوشش کرنی ہے. یہ اخروی کامیابی اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامیاب کرے گا اگر جو آخرت کی تیاری میں لگا ہے. اب یہاں کی کامیابی پہ اگر بات کریں تو کیا عزت یا شہرت کیا یہ یا منصب، کیا یہ کامیابی ہے؟ تو بہت سارے مشہور لوگ ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں وہی سوسائڈ کرتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اگر آپ سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں تو جتنا مشہور اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا کہ میرے 50 ملین فالوورز ہوں، 2 ملین پہ 3 ملین پہ جا کے رک گیا. تو اب اس وقت جو اس کیفیت میں اور جلن میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کے اتنے ملین فالوورز ہو گئے. صحیح. دنیا اس کو کامیاب سمجھ رہی ہے مگر وہ اپنے سے آگے دیکھتے ہوئے خودکشی کر رہا ہے. کیا آپ نے اور میں نے ایسے واقعات نہیں دیکھے؟ بالکل. تو شہرت کب ختم ہوتی ہے اور شہرت کی انتہا کب ختم ہوتی ہے؟ تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو سکسیزفل آپ کی نظر میں ہے مگر اس شخص کی نظر میں وہ سکسیزفل نہیں ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب وہ اپنی ہی نظر میں سکسیزفل نہیں ہے تو آپ کس شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ او ہو. ہر نہلے پہ دہلا ہے نا، ہر آگے کے ساتھ ایک اور آگے ہے. اللہ. پھر پیسے کی بات کریں تو پیسہ بھی کامیابی نہیں ہے. جتنا پیسہ زیادہ اتنی بے سکونی زیادہ ہے. ہاں آپ آگے ترقی کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، دنیا بھی کمائیں، آخرت بھی کمائیں. دنیا بھی کمائیں کس لیے؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ میں اس دنیا سے آخرت چاہوں گا. صدقہ کر کے، حج کر کے، عمرے کر کے، لوگوں کو حج کروا کے، لوگوں کو عمرے کروا کے، لوگوں کو گھر دلا کے. تو پیسے سے آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کر کے دکھایا نا. تو یہ ہے کہ شہرت بھی اصل کامیابی نہیں ہے، مال اور پیسہ بھی اصل کامیابی نہیں ہے. رب کی رضا کامیابی ہے. وہ نصیب ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیابی اسے مل ہی جاتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہوا. اگلے پروگرام میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.